بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں بابا وسیم الحسینی اور آپ دیکھ رہے ہیں گجر خان رنگ۔ آج میں آپ کو ایک انتہائی دلچسپ کہانی سنانے جا رہا ہوں اور یہ آپ کو کھلا چیلنج ہے کہ 2 دن تک آپ اس کہانی کو سننے کے بعد بھول جائیں گے۔ اگر یاد بھی رہی تو مکمل کہانی آپ کو یاد نہیں رہے گی۔ یہ بات ہے پرانے وقتوں کی۔ ایک بادشاہ کے 3 بیٹے تھے، لیکن تمام ایک دوسرے سے بڑھ کر ذہین تھے اور بادشاہ کو یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اگلا بادشاہ کون ہوگا۔ تو اس نے قریب کے ایک ملک کے ایک بادشاہ کو خط لکھا جو کہ اس کا دوست تھا، اور اسے کہا کہ یہ میں فیصلہ نہیں کر پا رہا کہ میرے ملک میں میرے بیٹوں میں سے اگلا بادشاہ کون ہوگا۔ اب یہ فیصلہ تم نے کرنا ہے۔ ان کی ذہانت کا امتحان لو اور واپس میری طرف اس کا نام بھیجو۔ اور اسی خط کے ساتھ اس نے اپنے 3 بیٹوں کو اس ملک کی طرف روانہ کر دیا۔ جیسے ہی یہ 3 بھائی اس ملک میں داخل ہوئے تو ایک نے زمین کی طرف دیکھا اور کہا کہ یہاں سے کوئی اونٹ یا اونٹنی گزر کر گئی ہے۔ دوسرے نے بھی دیکھا اور کہا کہ شاید اس پر شہد لدا ہوا تھا۔ اب تیسرے بیٹے نے بھی دیکھا اور کہا کہ اس کی صرف ایک آنکھ تھی۔ قریب ہی وہ لوگ تھے جن کی اونٹنی گم ہوئی تھی۔ انہوں نے انہیں پکڑ لیا اور کہا کہ ہماری اونٹنی آپ نے چوری کی ہے۔ ابھی وہ ان کو پکڑ کر بادشاہ کے پاس لے جا ہی رہے تھے کہ رستے میں ایک بیٹے نے زمین کی طرف دیکھا اور کہا یہاں سے کوئی عورت گزر کر گئی ہے۔ دوسرے نے بھی زمین کی طرف دیکھا اور کہا وہ عورت حاملہ تھی۔ چند قدم ہی بڑھے تھے آگے کہ تیسرے بیٹے نے کہا کچھ لوگ اس عورت کا تعاقب کر رہے تھے، اس کا پیچھا کر رہے تھے۔ اب ان لوگوں نے بھی ان کو پکڑ لیا اور کہا کہ چلو بادشاہ کے پاس، آپ نے ہماری عورت کو اغوا کیا ہے۔ جیسے ہی یہ لوگ 3 شہزادے بادشاہ کے محل میں داخل ہوتے ہیں، اس سے پہلے کہ بادشاہ ان کا تعارف لے، پہلی پارٹی کہتی ہے کہ انہوں نے ہمارا اونٹ چوری کیا ہے، جس پر یہ 3 بھائی انکار کرتے ہیں۔ تو وہ پارٹی کہتی ہے کہ انہوں نے نشانیاں تو بالکل ٹھیک بتائی ہیں۔ بادشاہ ان سے مخاطب ہوتا ہے، کہتا ہے اگر آپ چور نہیں ہیں تو آپ کو کیسے پتہ چلا کہ اس اونٹنی میں یہ خصوصیات تھی؟ پہلا بیٹا کہتا ہے کہ میں نے زمین پر موجود نشانوں سے اندازہ لگایا تھا کہ یہاں پہ یا اس راستے سے کوئی اونٹ یا اونٹنی کا گزر ہوا۔ دوسرے سے پتہ کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں نے اس طرح اندازہ لگایا کہ قریب درختوں پر شہد کی مکھیاں تھوڑے فاصلے پر بیٹھی ہوئی تھی، وہاں سے مجھے اندازہ ہوا کہ اس پر شہد لدا ہوا تھا۔ اب ان کے سب سے چھوٹے بھائی سے پتہ کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ دونوں طرف ہرے پتے تھے، لیکن اس جانور نے صرف ایک طرف سے پتے کھائے، تو اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ وہ ایک طرف ہی دیکھ سکتا تھا۔ جواب ان کے بالکل ٹھیک تھے۔ بادشاہ خود پریشان ہو جاتا ہے اور وہ اس کیس سے بری و ذمہ ہو جاتے ہیں۔ ساتھ ہی دوسری پارٹی کہتی ہے کہ انہوں نے ہماری عورت کو اغوا کیا ہے۔ وہ پھر انکار کرتے ہیں۔ پھر وہ پارٹی کہتی ہے کہ انہوں نے صحیح نشانیاں کیسے بتائی؟ تو اس کے جواب میں ایک بھائی کہتا ہے کہ میں نے زمین پہ موجود قدموں کے نشانوں سے اندازہ لگایا کہ یہاں سے کسی عورت کا گزر ہوا ہے۔ اگر کوئی مرد ہوتا تو مرد ایک ترتیب سے چلتا ہے، عورت بے ترتیبی چلتی ہے۔ وہ جو قدموں کے نشان تھے میں نے ان سے اندازہ لگایا کہ یہاں سے کوئی عورت گزری ہے۔ دوسرے بھائی سے پتہ کرتا ہے بادشاہ کہ تمہیں کیسے پتہ چلا کہ وہ حاملہ تھی؟
اس نے کہا کہ یہ قدموں کے نشانوں کے بعد، ان نشانات کے بعد کچھ فاصلے پر بیٹھنے کے نشان تھے، جہاں سے اٹھنے پر اس نے دونوں ہاتھوں پہ اپنا وزن ڈالا، دونوں ہاتھوں کے بھی نشان زمین پر موجود تھے۔ وہاں سے مجھے پتہ چلا کہ وہ عورت حاملہ ہے۔ اور تیسرے اس کے بیٹے نے، بادشاہ کے بیٹے نے صفائی دی کہ کچھ فاصلے کے بعد جیسے انسان پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے تو اس کی ایڑی کا ایک کراس سا بن جاتا ہے، ایک دائرہ بن جاتا ہے، تو کچھ فاصلے کے بعد وہ نشانات بھی موجود تھے۔ مجھے وہاں سے اندازہ ہوا کہ وہ عورت بار بار پیچھے مڑ کر دیکھ رہی تھی، جیسے کچھ لوگ اس کے پیچھے لگے ہوں۔ تو وہاں سے مجھے اندازہ ہوا کہ اس کے پیچھے چند افراد تھے۔ اب وہ بادشاہ بالکل حیران اور پریشان ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ تینوں شہزادے کمال ذہانت کا مظاہرہ کرتے ہیں اور ان سے تعارف مانگتا ہے کہ آخر کار آپ لوگ کون ہیں۔ تو وہ اپنے والد کا دیا ہوا خط اپنے دوست کے نام اسے پیش کرتے ہیں۔ وہ خط پڑھنے کے بعد ان سے پوچھتا ہے کہ آپ کی کوئی خواہش ہو تو بتا دیں، وہ میں پوری کرتا ہوں، اور آپ جا کر تھوڑا آرام کر لیں، کل آپ سے دوبارہ ملتا ہوں۔ پہلا شہزادہ کہتا ہے کہ آپ نے میرے لیے دودھ بھیجنا ہے۔ دوسرا شہزادہ اپنی خواہش کا اظہار کرتے ہوئے کہتا ہے کہ آپ نے میری طرف کباب بھیجنے ہیں۔ اور تیسرا شہزادہ بڑی عجیب سی خواہش کرتا ہے، لیکن بادشاہ خاموشی سے اس پر بھی حامی بھر لیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ آپ نے اپنی بیٹی کو میرے پاس بھیجنا ہے۔ بادشاہ خاموش ہو جاتا ہے اور کہتا ہے ٹھیک ہے۔ پہلے شہزادے کے پاس دودھ بھیجا جاتا ہے، دوسرے شہزادے کے پاس کباب بھیجے جاتے ہیں، اور تیسرا شہزادہ جو ہے تو اس کے کمرے میں دروازے کو دھکا دے کر ملکہ کھولتی ہے، شہزادی اس بادشاہ کی بیٹی دروازہ کھولتی ہے، اسے پوچھتی ہے کہ کیا کام ہے۔ یہ کہتا ہے کچھ بھی نہیں، اور وہ واپس چلی جاتی ہے۔ جب صبح یہ تینوں بھائی بادشاہ کے محل میں حاضر ہوتے ہیں تو بادشاہ پہلے سے پتہ کرتا ہے دودھ آپ کے پاس پہنچ گیا تھا۔ وہ کہتا ہے جی یہ دودھ کسی کتیا کا دودھ تھا، کسی بکری کا دودھ نہیں تھا۔ بادشاہ بڑا پریشان ہوتا ہے، وہ اس دودھ بیچنے والے گوالے کو طلب کر لیتا ہے اور اس کی اچھے طریقے سے پٹائی کرتا ہے۔ وہ بار بار ایک بات پر بضد رہتا ہے کہ یہ بکری کا ہی دودھ تھا، لیکن اسے یاد آ جاتا ہے جب یہ بکری چھوٹی تھی تو اس کی ماں فوت ہو گئی تھی، تو اس نے چند دن کتیا کا دودھ اسے پلایا تھا، ہو سکتا ہے کہ وہ تاثیر ہو، تو اسے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ پھر دوسرے بیٹے سے پتہ کرتا ہے، بادشاہ کے دوسرے شہزادے سے پتہ کرتا ہے کہ آپ کے پاس کباب پہنچے تھے، تو وہ کہتا ہے وہ گدھے کے کباب تھے، وہ کسی حلال جانور کا گوشت نہیں تھا۔ بادشاہ کو بہت غصہ آتا ہے، لیکن چونکہ وہ ذہین تھے اس لیے ان کی بات پر غور کرتا ہے اور اس کباب بنانے والے کو بلا لیتا ہے۔ تو وہ بندہ انکار کرتا ہے، تو بادشاہ اس کی بھی اچھے طریقے سے پٹائی کراتا ہے۔ تو کافی مار کھانے کے بعد وہ کہتا ہے کہ دراصل یہ گوشت حلال جانور کا تھا، لیکن جہاں پہ ہم قیمہ بناتے ہیں وہ جو چمڑا ہے، جو برتن ہم نے بنایا ہوا ہے وہ چمڑے کا ہے، تو وہ گدھے کی کھال کا ہے، ہو سکتا ہے اس کا کوئی ٹیسٹ یا اس کی کوئی تاثیر اس میں ہو، جس وجہ سے اس شہزادے کو شک ہوا کہ یہ گدھے کے گوشت کے تھے۔ بادشاہ تیسرے شہزادے سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ کیا میری بیٹی تمہارے پاس آئی تھی؟ تو وہ شہزادہ جواب دیتا ہے کہ وہ تمہاری بیٹی ہی نہیں ہے۔ بادشاہ کو شدید غصہ آتا ہے، لیکن پھر بھی وہ پوچھتا ہے کہ تم یہ دعویٰ کیسے کر سکتے ہو؟ تو شہزادہ جواب میں کہتا ہے کہ اگر وہ تمہاری بیٹی ہوتی تو وہ یقیناً پہلے دروازے پہ دستک دیتی، اجازت طلب کرتی، پھر کمرے میں داخل ہوتی، لیکن
وہ آئی، اس نے دروازے کو دھکا دے کر کھولا اور عجیب سے لہجے میں پوچھا کہ کیا کام ہے، تو میں نے اسے واپس بھیج دیا۔ اب بادشاہ اسی پریشانی کے عالم میں اور انتہائی غصے میں ملکہ کے پاس چلا جاتا ہے تو اسے پتہ کرتا ہے، مجھے حقیقت سے آشنا کرو اور مجھے بتاؤ یہ بیٹی میری ہے یا کسی اور کی۔ پہلے تو ملکہ بھی انکاری کرتی ہے، لیکن جب وہ اس پر دباؤ ڈالتا ہے تو وہ بول اٹھتی ہے کہ جب تم فلاں جنگ پر گئے ہوئے تھے تو تمہارے ایک نوکر سے مجھے عشق ہو گیا تھا، تو یہ بیٹی اسی کی ہے۔ بادشاہ اسی وقت واپس آتا ہے، شہزادوں کو تحائف دیتا ہے اور ایک خط اپنے دوست کو لکھتا ہے کہ تمہارے تینوں بیٹے انتہائی ذہین ہیں، لیکن تمہارا سب سے چھوٹا بیٹا اتنا ذہین ہے کہ اس نے مجھے یہاں تک اپنی ذہانت سے بتا دیا کہ جسے میں آج تک اپنی بیٹی سمجھتا رہا وہ میری بیٹی ہی نہیں ہے، اور تمہاری سلطنت کا حقیقی وارث یہی تمہارا چھوٹا بیٹا ہے۔ والسلام۔